بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میس ٹیوشن۔ اب یہ جو میری ویڈیو ہے یہ AD8 پارٹ 2، یہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے مجھے اسلامک اسٹڈیز کے مارکس کے لیے کہا تھا تو میں نے اس کے لیے یہ بک لی ہے، اور یہ اسلامک اسٹڈیز سرور حسین خان کی بک ہے، اور یہ AD8 پارٹ 2 کے سلیبس کے مطابق ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جامعہ کراچی اور دیگر جامعات کے نصاب کے مطابق BA سال دوم۔ اب یہ جب تک کتاب چینج نہیں ہوگی تب تک BA سال لکھا ہوگا، یا تو ADA پارٹ 2 بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن سمجھایا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں، لیکن اب اس وقت میرے پاس بک نہیں تھی، تو اب میں نے اس کے مارکس بھی لگا دیے ہیں جو ہیں، تو میں آپ کو پہلے 2022 کے مارکس لگاؤں گی۔ اور اسلامک اسٹڈیز میں جو احادیث والا پارٹ ہے، تو احادیث جو ہے سارے ایئرس کی کرنی پڑیں گی آپ کو، کیونکہ احادیث جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر پچھلے سال وہ احادیث آئی ہیں تو نیکسٹ ایئر میں بھی پوری کی پوری احادیث ریپیٹ ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ 2022 اسلامک اسٹڈیز سنی، تو یہاں حجت حدیث کو بیان کیے ہیں، حدیث اور سنت کا فرق۔ تو حجت حدیث ہمیں مل جائے گا، یہ حجت حدیث ہمیں مل جائے گا پیج نمبر 29 پہ، اور یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تقریباً نیکسٹ پیج پہ یہاں تک۔ اچھا، اس میں ہیڈنگس نہیں ہیں، تو ہیڈنگس کو آپ کو ارینج کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اسلامک اسٹڈیز کا جو بھی پیپر ہو اس میں آپ عربی نہ لکھیں، لیکن ترجمے کو واضح کر کے لکھیں، یعنی کہ یہ جو عربی ہے یہ سورہ اسرائیل کی ہے، تو یہاں سے آپ نے یہ صرف ترجمہ لکھیں، اور جب ترجمہ لکھیں تو ترجمے کی ہیڈنگ ضرور لگائیں۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے آنسر لکھنا ہے، اور جب بھی آپ یہ عربی کا ترجمہ لکھیں تو عربی نہ لکھیں، آیت کا حوالہ دے دیں، آیت یعنی کہ سورہ شعراء میں مراد ہے، تو پھر اس کے بعد یہاں سے جب آپ لکھیں تو یہاں ترجمہ کی ہیڈنگ لگائیں۔ جتنے بار بھی ترجمہ لکھیں، یعنی کہ ایک یہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ آئے گا، تو یہاں پہ لکھنے سے پہلے ترجمہ کی ہیڈنگ لگائیں، اور ترجمے کو بلیک سے ہائی لائٹ کر کے لکھیں، اور جو بھی ترجمہ آپ لکھیں وہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا حجت حدیث کا کوشچن، یہ آیا ہے 2020 میں، اور اس کا کوشچن نمبر ہے یہ 1۔ پھر اس کے بعد اسی میں آپ کے پاس چوائس ہے حدیث اور سنت کا فرق، تو وہ یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے یہ پیج نمبر 24 میں۔ 2020 میں یہ کوشچن نمبر 1 میں چوائس ہے، یا تو آپ حجت حدیث کریں یا پھر یہ کریں۔ حدیث اور سنت کا فرق آپ نے جو فرسٹ ایئر میں اسلامیات کمپلسری پڑھی ہے وہاں سے بھی آپ کو، اگر آپ کی بک میں ہوگا تو ایڈ کر کے مل جائے گا۔ یہ تقریباً یہاں سے چل رہا ہے، اور یہ تھوڑا بہت آپ کو خود ہی بھی دیکھنا پڑے گا، تقریباً یہیں تک ہی ہے، یہ اس پیج تک، یہاں سے یہاں تک۔ تو یہ آپ کے پاس آیت اور حدیث اور سنت کا فرق ہو گیا۔ اب آپ کو 3 حدیث کرنی ہے۔ اب سب سے پہلی حدیث یہ ہے، اور یہ آپ کو اسی بک کے پیج نمبر 113 پر مل جائے گی، اور یہ حدیث نمبر 1 ہے، اور اس میں سلام کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے حدیث کو پہچان لینا ہے، حدیث کو پہچاننے کے بعد ترجمہ لکھنا ہے، اور ترجمے میں ایک بھی لفظ کا 19-20 نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حدیث بخاری مسلم سے لی گئی۔ تو یہاں سے، اور پھر تشریح آپ اس کو سمجھیں، یہ تھوڑی چھوٹی لکھی ہوئی ہے، آپ کو اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی تشریح 1 سے 1.5 پیج تک جانی چاہیے، اور اس حدیث کے مطابق کوئی اور تعلیمات آپ کو ملتی ہیں قرآنی آیات سے، یا کسی اور حدیث میں سیم تعلیم ملتی ہے، تو وہ آپ بیچ میں ترجمہ لکھ کے اس کا مینشن ضرور کر دیں۔ تو ایک یہ ہو گئی ہے، 2020 میں آئی ہے یہ، اس کی نمبر 1۔ پھر ہے آپ کے پاس نمبر 2 پیج 133 پر، یہ یہاں پہ 133 پیج پہ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ نیکسٹ پیج پہ اس کا تقریباً پوری آ رہی ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے، اور پھر یہ اس کی تشریح ہے یہاں تک۔ تشریح میں کوشش کریں کہ 1 سے 1.5 پیج تک کی لکھیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نمبر 3، یہ ملے گی ہمیں پیج نمبر 144 پہ۔ یہ 144 پہ ہے، یہ 2020 میں آئی ہوئی ہے حدیث نمبر 3، اس میں 3 نمبر پہ ہے، یہاں پہ 45 نمبر پہ ہے، اور یہ ہے پیج نمبر 144 پہ، تو یہ آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گی۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ، اور یہ ہمیں مل رہی ہے پیج نمبر 154 پہ۔ یہ ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 59، اور یہ ہے پیج نمبر 154۔ اس کے بعد جو نیچے والی ہے وہ ملے گی ہمیں پیج نمبر 150 پہ۔
یہ جو 5ویں نمبر والی حدیث ہے یہ ہے، اور یہ ہمیں ملے گی پیج نمبر 150 پہ. یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ تقریباً اس پیج پہ یہاں تک پوری ہو رہی ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ آپ کو ایگزیکٹ لکھنا ہے. تو یہ آپ کی ہو گیا ہے کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 1 کے نشان لگ گئے ہیں. کوشچن نمبر 2 کے پہلا یہ، دوسری یہ، تیسرا، چوتھا اور یہ 5واں. اب جو سوال نمبر 3 ہے اس میں آپ کو کوئی 3 سوالات کے جواب دینے. فرائض وضو، تمیم کا طریقہ، روزے کے فوائد، سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت میں فرق، اور جہاد کی اقسام. یہ آپ کو اس پیجز پہ مل جائیں گے. اچھا، یہاں پر روزے کے فوائد اس بک میں نہیں ہے، تو لیکن آپ کے پاس پارٹ 1 میں جو اسلامیات کی بک ہوگی وہاں پہ آپ کو روزے کے فوائد بھی مل جائیں گے اور جہاد کی اقسام بھی مل جائیں گی. تو یہاں پہ میں مینشن کر دیتی ہوں کہ جو اپنی پارٹ 1 کی آپ کی اسلامیات کی بک ہے اس سے یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 عنوانات پہ مفصل نوٹ لکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات اسی بک پہ 305 پیج پہ ملے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے رویہ، یہ آپ کو ملے گا پیج نمبر 363 پر. اور یہ جو جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات، یہ ملے گا آپ کو 325 پیج پر. اور ازواج مطہرات کا تعارف، یہ آپ کو ملے گا 380 پیج پر. تو یہ آپ کو میں نے ابھی نشان لگا دیے ہیں 2022 کے. یہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور اسے مارکنگ کر کے اپنی بک میں لگانے کی کوشش کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، کیونکہ اگر میں آپ کو کر کے دیتی ہوں تو لائک تو کرنا بنتا ہی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.